پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی. تو یہاں اللہ کا انکار کرنے والوں کو خود انہی کی ذات سے دلیل دی جا رہی ہے. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، مطلب یہ کہ تم کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہی از یور کریٹر، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. اور خود انسان کی زندگی بہت بڑا معجزہ ہے. ہم عام طور پہ معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا، کہ کوئی میریکل ہو، کوئی انہونی سی بات ہو تو پھر ہمیں یقین آ جائے. لیکن یہ کتنا بڑا میریکل ہے کہ ایک لائف لیس چیز کے اندر لائف کا آ جانا اور پتہ ہی نہ چلے، اور اس میں حرکت شروع ہو جائے اور وہ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان بن جائے، اور دنیا میں آ کے وہ بولنے لگے، وہ سوچنے لگے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ چلے، وہ سوئے، وہ جاگے، وہ دیکھے، اس کے اندر غصہ بھی ہو، غم بھی ہو، خوشی بھی ہو، محبت بھی ہو، ہر طرح کے جذبات ہو. اس سے بڑا کیا میریکل ہوگا؟ اس زمین پر سب سے بڑا میریکل خود انسان کا اپنا وجود ہے. انسان کی ساری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اس کی ایبلٹیز کے ساتھ اس کا چلتا پھرتا ہونا. اس لیے کہا گیا کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، کیسے نہیں مانتے ہو؟ حیرت کی بات ہے. تم خود غور تو کرو کہ تم خود کہاں سے آئے ہو. تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، اور پھر یہ کہ انکار کر کے بھاگ کے کہاں جاؤ گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. اور یہ دوبارہ زندگی کی بات کیوں کی گئی؟ کہ تمہاری یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہاں جو کچھ کرو گے اس کا حساب لیا جائے گا، دوبارہ اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. پھر اللہ نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا زمین پر، تمہارے علاوہ سب چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے پیدا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زمین پر ہے جو کچھ وہ سارے کا سارا تمہارے لیے. اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ زمین کے اندر کتنا کچھ، کیا کچھ ہے، سوچئے. بے شمار نعمتیں، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اتنا کچھ پا کر، سب سے پہلے تو اپنا جسم پا کر، وجود پا کر، پھر اپنی ضرورت کی ہر چیز اس زمین پہ پا کر، پھر دینے والے کا انکار. حیرت کی بات ہے. تو اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، جس کا ذکر رکوع کے شروع میں ہو چکا ہے. چلیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کریشن میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں. کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھر اور مکھی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی کتاب ہے اور مکھی، مچھر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کی باتیں ہیں. ان کے خیال میں جو بڑا کلام ہو اس میں بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے. عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی بات کرے. کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ جو چیز بظاہر اتنی چھوٹی نظر آتی ہے وہ دراصل چھوٹی ہے نہیں. یہ ہماری آنکھ چھوٹی ہے جس کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. میگنیفائنگ گلاس لگائیں تو کچھ اور بھی نظر آئے گا. کس طرح ایگز ہوتے ہیں، پھر اس سے لاروا ہوتا ہے، پھر پیوپا بنتا ہے، پھر مچھر بن جاتا ہے. سب سے پہلے مچھر کے انڈے. اب دیکھیے کہ مادہ مچھر کسی تالاب وغیرہ میں مناسب جگہ پر انڈے دیتی. یہ انڈے ایک رافٹ یا کشتی کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات 300 تک انڈے ہوتے ہیں. ایک حقیر سی مخلوق مادہ مچھر، اس کا اپنا سائز کیا ہے؟ ایک وقت میں کتنے انڈے دیتی؟ 300. چھوٹی چیز ہے. ان انڈوں کا رنگ کچھ گھنٹوں میں کالا ہو جاتا ہے تاکہ کسی دشمن مثلا چڑیا یا کیڑوں کی نظر نہ پڑے. اسی طرح کچھ لاروں کا رنگ بھی ان کے ارد گرد کے ماحول کی مناسبت سے بدل جاتا ہے. مچھر کی نشو و نما کے مختلف مراحل میں رنگوں کی تبدیلی سے کیا انڈے یا لاروا یا مادہ مچھر واقف ہو سکتی ہے؟ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. جب انڈے سیدھے یعنی انکیوبیشن کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ لاروے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کی کھال تنگ ہو جاتی ہے، اوپر سے اسکن، اور یہ سخت اور بھربری کھال آسانی سے ٹوٹ جاتی. اس مرحلے میں خول کافی تنگ ہوتا ہے. لاروے پوری طرح مکمل ہونے سے قبل 3 دفعہ اپنی کھال تبدیل کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا سائز کیا ہوگا اور کس طرح انسان نے اس کو نوٹس کیا، اور یعنی کس طرح یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کون انسان وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ کس انسان کی کون سی لیبارٹری میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے کھلی فضا میں سب عمل ہو رہا ہوتا ہے. لاروے کی خوراک کا انتظام. لاروا پانی کے نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ 2 پنکھ نما اضافی اعضاء کے ذریعے جو پروں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پانی میں گرداب پیدا کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں سے سرکل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بھنور سا، اور چھوٹے چھوٹے بھنور سے ان کے اوپر بن جاتے ہیں جن کے ذریعے بیکٹیریا اور چھوٹے کیڑے ان کے منہ کی طرف
بہہ کر آ جاتے ہیں. یعنی وہ جب اس کے فورس سے وہ دور تک رپل جاتا ہے تو واپس آتی ہے تو وہ بیکٹیریا وغیرہ ان کی طرف آ جاتے ہیں جس کو کھا کے پھر وہ زندہ رہتے ہیں. اور یہ سروائیول جو ہے یہ انڈر واٹر ہوتی. سانس لینے کا طریقہ لاروا کا ایک ہوائی نل کی ٹیوب یا سنورکل کے پانی کے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے سانس لیتے ہیں. اس نالی کے پاس لاروے کے جسم سے ایک لزوجی افزاز موجود ہوتی ہے، یعنی ایک چپکنے والی سیکریشن جو پانی کو ان خالی جگہوں میں جانے سے روکتی ہے جن کے ذریعے لاروے سانس لیتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس سے پیوپا بنتا ہے اور بھرپور مچھر بننے کا آخری لیکن انتہائی خطرناک مرحلہ. اس مرحلے میں سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہ بند کر دی جاتی ہیں جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے. سانس لینے کا انتظام 2 اور نلکیوں سے لیا جاتا ہے جو اس کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہو جاتی ہیں. اب پیوپا جو ریشمی کوکون میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے اس کو اوپر سے پھاڑتا ہے، لیکن اب اس نسیج میں پانی بھرنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے خاص لیسدار مائع سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ مچھر کے سر کو پانی سے بچایا جا سکے. اب دیکھیں کتنا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور کون کر رہا ہے یہ اہتمام؟ رب. یہ لمحہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ پانی میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن مچھر اس مرحلے سے بھی کامیاب باہر نکل آتا ہے. اب وہ وقت ہوتا ہے جب اس مچھر کو باہر آنا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تبدیلی کا عمل بے حد پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے جسے نہ تو یہ لاروا نہ ہی مادہ مچھر خود بنا سکتی ہے. مادہ مچھر نے تو انڈے دیے اور اس کا کام ختم، اور باقی یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ خود سے خود نہیں ہو رہا. مچھر کی آنکھ. مچھر کی 100 مرکب آنکھیں ہوتی، کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں. یہ آنکھیں اسے آسانی سے چاروں طرف دیکھنے میں مدد دیتی ہیں. ہم انسان تو ایک ہی طرف دیکھ سکتے ہیں، مچھر چاروں طرف دیکھتے ہیں، اسی لیے جب آپ مچھر کو پکڑنے لگتے ہیں تو مچھر بھاگ جاتا ہے. مچھر باہر کی دنیا کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ مچھر اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں، یعنی مچھر رنگوں کے ذریعے چیزوں کو پہچانتے ہیں جن کا انحصار ان کی حرارت پر ہوتا ہے. مچھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے درجہ حرارت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے انہیں روشنی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے اندھیرے میں زیادہ کاٹتے ہیں. یہ حرارت کے بہت کم فرق ابھی انسانوں کے جسم کے اندر کہاں کیا ہے وہ ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہیٹ پرسپشن کے ذریعے. مچھر خون کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ مچھر کی غذا جو ہے وہ خون ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے، اس کو اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ خون سے حاصل کرتی ہے. میل مچھر خوراک کے لیے پھولوں کا رس استعمال کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی خون صرف مادہ مچھر پیتی ہے. آپ کو مچھر نہیں کاٹتا، مچھر کاٹتی ہے یا مچھری کاٹتی ہے. مچھر کے خون پینے کا حیران کن نظام. جب یہ جسم کے کسی حصے پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہونٹوں سے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کہاں کاٹنا ہے. پھر اپنے اوپر والے جبڑے سے جو ایک آری کی طرح ہوتا ہے جسم میں سوراخ کرتا ہے، اس سوراخ میں اپنا ڈنگ داخل کرتا ہے. یعنی ڈنگ ڈائریکٹ نہیں انجیکٹ کرتا بلکہ پہلے کٹ لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اندر جاتا ہے. مچھر کا سرنج کی شکل میں ڈنگ جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے خاص غلاف چڑھا رکھا ہے، یعنی جو ڈنگ ہے اس کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے. یہ ڈنگ ایک سرنج کی طرح ہوتا ہے، اس پر خول ہوتا ہے جو استعمال سے پہلے ہٹا لیتا ہے. جیسا کہ انسانی جسم خون جمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے توڑنے کے لیے مچھر ایک لیکوڈ سوراخ میں داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے خون جمتا نہیں اور مچھر خون پی سکتا ہے. اسی سیال مادے انزائم کی وجہ سے ہمیں کھجلی اور سوجن ہوتی ہے، وہ جو ہمارے اوپر لگاتا ہے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم